ویڈیو کے پہلے حصے میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ انسانی دل کام کیسے کرتا ہے اور کس طرح جدید سائنس یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہمارا دل محض ایک پمپ نہیں بلکہ غور و فکر اور سوچنے سمجھنے کا حامل ایک ایسا عضو ہے جو اپنی دھڑکن سے ہمارا جسم کنٹرول کر رہا ہے۔ اگر یوٹیوب سے اس ویڈیو کے پہلے حصے کو آپ تک نہ پہنچانے کی گستاخی سرزد ہو چکی ہو تو بے فکر رہیے۔ اس ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں ہم نے پارٹ 1 کا لنک ڈال دیا ہے۔ آئیے اب ہم اس ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور اس دفعہ ہمارا مقصد یہ جاننا ہوگا کہ سائنس جیسے نومولود علم سے پہلے نسل انسانی کو انسانی دل کے بارے میں کیا علم تھا۔ آج سے تقریباً 10,000 سال پہلے بسنے والے قدیم مصریوں کا دل کے بارے میں علم انتہائی دلچسپ تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ انسانی دل ذہانت کی کرسی ہے جو تمام خیر و شر ریکارڈ کرتا ہے۔ اس لیے نہ صرف وہ اپنی زندگی میں بلکہ موت کے بعد بھی دل کا مکمل خیال رکھنے کی کوشش کرتے تھے اور لاش حنوط کرتے وقت دل کو اصل حالت میں قائم رکھنے کے لیے بہت محنت کرتے تھے، کیونکہ یہ ان کا ایمان تھا کہ موت کے بعد دل کو انصاف کے ترازو میں تولا جائے گا اور ان کا دل ہی ان کی نجات کا باعث بنے گا۔ قدیم چینیوں کو نہ صرف اس بات پر یقین تھا کہ انسانی دل سوچنے سمجھنے جاننے اور غور و فکر کا ذمہ دار ہے، بلکہ وہ دل کو انسانی جسم میں روح کی قیام گاہ سمجھتے تھے۔ بدھزم یا بدھ مت سائیکالوجی میں دل اور دماغ کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کیا گیا، یعنی کہ سیٹا، اور ان کے مطابق دل اور دماغ کی کئی ڈائمنشنز ہیں جن میں خیال کا پیدا ہونا، احساس، جذبات، الہام، انسانی مزاج اور شعور سب سیٹا ہی کی بدولت ہے۔ ہندوؤں کے ہاں اگرچہ کئی خداؤں کا تصور موجود تھا جو آج بھی ہے، لیکن سب سے افضل خدا ان کے مطابق برہمن ہے، جس کی تعریف وہ کچھ یوں کرتے ہیں کہ برہمن کائنات کا مالک، کائنات کی اصل حقیقت، کبھی نہ تبدیل ہونے والا، ہمیشہ سے قائم، اور پوری کائنات میں جہاں برہمن نے رہنا مناسب سمجھا وہ اور کہیں نہیں بلکہ انسانی دل ہے۔ ہندوؤں کے مطابق انسانی دل زندگی کا محور ہے اور چینیوں کی طرح ہندو بھی دل کو انسان کی روح کی قیام گاہ سمجھتے ہیں۔ یونانیوں کے ہاں دل کی اہمیت سے قطعی کوئی انکار نہ تھا، لیکن یونانی فلسفی ارسطو اس سلسلے میں ایک قدم آگے بڑھا۔ اس کا خیال تھا کہ دل ایک ذہین عضو ہے جس کی جسم کے مرکز میں پوزیشن نے اسے انتہائی اہم بنا دیا ہے۔ اس نے جسم کو حرارت پہنچانے کی وجہ دل ہی کو قرار دیا۔ اگر آپ تاریخ کے طالب علم ہیں تو یہ بات آپ کے لیے بالکل بھی حیران کن نہیں ہونی چاہیے کہ انسانی تاریخ میں چاہے وہ قدیم آسٹریلیا کے ویرانوں میں پائے جانے والے ایبورجنیز ہوں یا فارس جیسی عظیم تہذیب کے باسی، سب اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ ہمارے احساسات، جذبات، تصورات، خیالات، تبادلہ خیال، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت فقط ہمارے دل کی بدولت ہے۔ جدید انسان دل کے معاملے میں تھوڑا بخیل ثابت ہوا ہے۔ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ میرا دل نہیں مانتا یا میرا دل نہیں کرتا، اور اکثر دل کی تجارت میں بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیتے ہیں، ایک دوسرے کو دل دینے کے بلند و بانگ دعوے بھی کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ جب بھی کچھ خراب ہوتا ہے تو وہ ہمارا دماغ ہی ہوتا ہے۔ حیثیت مسلمان دل کی یہ معاملات ہمارے لیے کوئی نیا فلسفہ نہیں۔ غیر مسلموں کو یہ بات جان کر حیرانگی ہوگی کہ یہ کتاب جس پر ہم مسلمان ایمان رکھتے ہیں
یعنی قرآن الحکیم نبی علیہ السلام کے دل ہی پر نازل کی گئی تھی۔ انسانی دل کتنا طاقتور ہو سکتا ہے، اس کا اظہار ہمارے خالق نے سورہ الحشر کی آیت نمبر 21 میں کچھ یوں کیا: لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے، لَرَأَيْتَهُ تو تم دیکھتے، خاشعا متصدعا من خشیت اللہ کہ خوف الہی سے وہ دب کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ قرآن الحکیم میں دل کے لیے 3 الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے، اور سب سے زیادہ استعمال کیے جانے والا لفظ قلب ہے۔ اس کا ذکر مختلف آیات میں 132 مرتبہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ 2 مترادف الفاظ بھی استعمال کیے گئے، جن میں ایک فؤاد ہے جس کا استعمال 16 مرتبہ کیا گیا، اور ایک لفظ ہے صدر جس کو 44 مرتبہ استعمال کیا گیا۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ مجموعی طور پر قرآن الحکیم میں 192 مرتبہ لفظ دل کا استعمال کیا گیا، اور ان تمام آیات میں دل کی مختلف کیفیات، اقسام اور درجات کو بیان کیا گیا۔ آئیے لفظ قلب سے اپنے دل پر غور و فکر کا آغاز کرتے ہیں۔ عربی زبان میں دل کو قلب کہا جاتا ہے۔ اس کا لغوی معنی پھر جانا ہے۔ اگر ہم اس اصطلاح کو سادہ کریں تو بدل جانا بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو قلب ایک ایسی چیز کا نام ہوا جو بہت آسانی سے بدل جاتی ہے، یعنی کہ وہ عضو جو اپنی ہر دھڑکن کے ساتھ بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اور کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہمارا دل حالات و واقعات، تعلقات کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ ہر دم بدلتا رہتا ہے؟ مگر وہ دل جو تقوی اختیار کر لے، یعنی قائم رہنا سیکھ لے، اور اپنے ساتھ ہونے والے واقعات اور بدلتے حالات کو اپنے خالق کی منشا سمجھنے کی عادت ڈال لے، ایسا دل انسان کو امن و سکون کی وہ منزل عطا کر دیتا ہے جہاں بدلتے حالات و واقعات انسان میں ناقابل تسخیر نکھار پیدا کر دیتے ہیں، اور ایسے ہی دل کو ہدایت یافتہ دل کہا گیا۔ اور ہدایت کے لیے ہم پر یہ کہہ کر ایک اصول واضح کر دیا گیا: وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو اللہ پر ایمان لے آیا، یہدی قلبہ، تو وہ اس کے دل کو ہدایت عطا کر دیتا ہے۔ لہٰذا آئندہ جب بھی آپ یہ سنیں کہ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے، تو یاد رکھیے گا اس کی چاہت کا انحصار دراصل آپ کے عمل پر ہے، اور اس عمل سے پہلے اس نیت پر جو آپ اپنے دل میں کرتے ہیں۔ یہ ہدایت یافتہ دل جو تقوی کا عادی ہو جائے، اس کی اگلی منزل اطمینان قلب ہے۔ اپنے خالق کی منشا میں گزرنے والی زندگی انسان کو راحت اور سکون کا ایسا قلعہ بنا دیتی ہے جو دنیا جہاں کے خزانے نہ تو خرید سکتے ہیں نہ بنا سکتے ہیں۔ وہ قلعہ جس کی بنیاد اللہ رب العزت پر تقوی نے قائم کی تھی، اس کی دیواریں اس کے ذکر سے چن دی جاتی ہیں، اور اپنے بندے کی اس کیفیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ رعد کی آیت نمبر 28 میں کچھ یوں بیان کیا: الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان بخشتا ہے۔ اس مطمئن دل کی اگلی منزل پاکیزگی ہے۔ نفرت، بغض، کینہ، لالچ، حسد، حرص، ایسے تمام کفر و شرک سے آزاد ہر دھڑکن پر خیر بانٹتا یہ دل قلب سلیم بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، قرآن الحکیم کے مطابق
یہ انسانی دل کا سب سے افضل درجہ یا قسم ہے، جس کی خواہش انبیاء علیہ السلام کا شیوا رہی۔ مثلاً ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سورہ شعراء میں کہا، اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جب کہ لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، جب نہ مال کوئی فائدہ دے گا اور نہ اولاد، سوائے اس شخص کے جو قلب سلیم لیے اللہ کے حضور حاضر ہو۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی رحمت سے قلب سلیم کے حقدار قرار پائے، جیسا کہ سورہ صافات میں آیت نمبر 84 میں ہمیں بتایا گیا، اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا۔ بحیثیت مسلمان ہمیں قلب سلیم کی خواہش کرنی چاہیے اور اپنی دعاؤں میں اپنے رب سے اس کا اظہار کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن الحکیم میں لفظ قلب کا مترادف ایک لفظ فؤاد استعمال کیا گیا جو فعل فعدہ سے ہے۔ اس کا مطلب شعلہ یا آگ کی تپش سے دمکتا ہوا مادہ ہے۔ مثلاً عربی زبان میں لحم فعید آگ پر بھنے ہوئے گوشت کو کہتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، فؤاد سے مراد جذبات سے لبریز انسانی دل، ایک ایسی کیفیت جب فرط جذبات میں انسان اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے۔ لفظ فؤاد کو سمجھنے کے لیے سورہ القصص کی آیت نمبر 10 انتہائی دلچسپ ہے۔ اس آیت میں بیک وقت لفظ فؤاد اور قلب کا استعمال کیا گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فرعون سے بچنے کے لیے نومولود موسیٰ کو دریائے نیل کے حوالے کیا تو لفظ فؤاد کا استعمال کیا گیا، یعنی ایک ماں کا اپنے نومولود بیٹے کو دریا برد کر دینا۔ یہ ایک ایسا منظر ہے جس کی عکاسی لفظ فؤاد سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا، لہٰذا کہا گیا وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، اور موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا۔ غور کیجئے، یہاں لفظ فارغہ کا استعمال ہوا ہے، یعنی فرط جذبات سے والدہ کا دل فارغ ہو گیا، یعنی خالی ہو گیا۔ آیت کے دوسرے حصے میں لفظ قلب کا استعمال کیا گیا، یعنی جب اس بے قرار دل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی جانب سے اطمینان بخشا تو کہا گیا ان کادت لتبدی بہ، وہ ان کا راز فاش کر ہی دیتی، لولا ان ربطنا علی قلبها، اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سوال کرنے کے لیے قلب نہیں بلکہ فؤاد کا لفظ استعمال کیا، جس کی وجہ شاید یہی ہے کہ انسان سے جب بھی کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، صغیرہ یا کبیرہ، تو اس کا دل ایک خاص قسم کے جذبات کے زیر سایہ ہوتا ہے۔ چنانچہ کہا گیا ان السمع والبصر والفؤاد، بے شک کان، آنکھ اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، سب سے سوال کیا جائے گا۔ قرآن الحکیم میں لفظ دل کے لیے مترادف کے طور پر لفظ صدر کا بھی استعمال کیا گیا، جس کے لغوی معنی چھاتی کے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب بھی انسانی محرکات یا دل میں چھپے ہوئے رازوں کو سمجھانا چاہا تو لفظ صدر کا استعمال کیا۔ مثلاً ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ سینوں میں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ دیر پہلے ہم نے قلب کو سمجھنے کے لیے قلعہ کی اصطلاح استعمال کی تھی۔ بس یوں سمجھیے کہ صدر یعنی انسانی سینہ وہ قلعہ ہے جہاں انسان کا سب سے قیمتی خزانہ اس کا دل چھپایا گیا ہے۔ ہمارے کان، آنکھیں اور زبان اس قلعے کے دروازے ہیں۔ شر کو براہ راست دل تک رسائی نہیں دی گئی،
یہ ہمیشہ قلعے کے دروازوں سے ہمارے دل تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ سورہ ناس میں جن وسوسوں کا ذکر کیا گیا وہ ہم اپنے کان، آنکھ اور زبان سے سمیٹتے ہیں۔ ہم جو کچھ دیکھتے، سنتے اور کہتے ہیں، ہمارا دل اس بارے میں اپنے خیالات کا اظہار ہم سے لاشعور میں کرتا رہتا ہے۔ شاید اسی لیے ہمیں اپنی نگاہ نیچے رکھنے، کم بولنے اور کم ملنے جلنے کا کہا گیا۔ ایک مسلمان کو اس حقیقت کا ادراک ہونا چاہیے کہ اس کا معاملہ اس خالق کے ساتھ ہے جو دلوں کے حال بخوبی جانتا ہے، اور ایسا رازدان ہے کہ آدمی اپنے دل میں جو نیت، خواہش، غرض، مقصد یا خیال چھپا کر رکھتا ہے وہ سب کچھ خالق پر مکمل عیاں ہے۔ اس کی دلیل قرآن الحکیم کی سورہ الانفال کی آیت نمبر 24 ہے، جو کچھ یوں ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، اور جان رکھو اللہ تعالیٰ، يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، آدمی کی اور اس کے قلب کے درمیان آڑ بن جایا کرتا ہے۔ اپنی ویڈیو کا اختتام ہم نبی علیہ السلام کے اس قول کے ساتھ کرنا چاہیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بنی آدم کا دل ایک دل کی طرح رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ انہیں جس طرح چاہتا ہے پھیرتا رہتا ہے۔ اس خاص قسم کی سچویشن سے بچنے کے لیے آپ علیہ السلام نے ہمیں ایک دعا بھی سکھائی، جو کچھ یوں ہے کہ اللہم مصرف القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، صرف قلوبنا الی طاعتک، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دل ہمارے خالق کی منشا کے مطابق دھڑکنا سیکھ لیں اور ہم ایک دوسرے کے لیے باعث رحمت بن جائیں۔ اجازت دیجیے، وما علینا الا البلاغ۔